السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل پارٹ نمبر 8۔ آج کے درس میں ہم یہ سنیں گے کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے، اس کا طریقہ وہی ہے جو عید الفطر کا ہے، سیم طریقہ، سیم رکعات، ساری چیزیں سیم ہیں۔ اور طریقہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز دونوں نمازیں دو رکعت ہے، بس صرف 2 رکعت ہے۔ پہلے نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا۔ خطبہ پہلے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اقامت ہے۔ بغیر اذان اور بغیر اقامت کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور طریقہ اس طرح سے ہے کہ پہلی تکبیر کی جائے گی، پڑھی جائے گی اللہ اکبر، یہ کہہ کے نیت باندھے امام اور مقتدی سارے لوگ۔ پہلی تکبیر کو تکبیر احرام کہتے ہیں، تکبیر احرام، پہلی تکبیر کہہ لیں۔ اس کے بعد دعائے ثنا پڑھیے، جو عام نمازوں میں دعائے ثنا پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد 6 یا 7 زائد تکبیریں کہیں، 6 یا 7، 6 بھی کہہ سکتے ہیں، 7 بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھہر کے آرام سے رکوع کر کے 6 یا 7 مرتبہ تکبیر کہنی ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھنی ہے جو آپ کو یاد ہو۔ اور سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھی جائے، یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، یا پھر سورہ قاف پڑھی جائے، یہ سنت ہے۔ اگر یہ 2 سورتیں آپ کو اگر یاد نہیں ہیں تو جو سورت آپ کو یاد ہو کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کا طریقہ سیم ہے۔ سجدہ کریں گے، سجدہ کا طریقہ سیم ہے۔ ایک رکعت مکمل کر کے جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر کے 5 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، زائد تکبیر 5 ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 5 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے۔ کیا ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کریں گے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے؟ آپ کی مرضی، چاہے تو اٹھا بھی سکتے ہیں اور چاہے تو نہ بھی اٹھائیں۔ پہلی رکعت میں بھی یہی معاملہ ہے، دوسری رکعت میں یہی معاملہ ہے کہ تکبیرات کے ساتھ جو زائد تکبیر ہوگی ان تکبیروں کے ساتھ چاہے تو آپ اٹھا بھی سکتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اور چاہے تو آپ نہ اٹھائیں، آپ کی مرضی۔ دوسری رکعت میں 5 تکبیر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد سنت یہ ہے کہ سورہ غاشیہ پڑھیں، یعنی هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ پڑھیں، یا پھر سورہ قمر پڑھیں۔ اور اگر یہ یاد نہیں ہے تو آپ کو جو بھی صورت یاد ہو، کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ صورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع کریں، سجدہ کریں، اس کے بعد تحیات، درود، باقی جو دعائیں سب سیم ہو بہو ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ تحیات وغیرہ، درود، ساری دعائیں مکمل کرنے کے بعد جب 2 رکعت مکمل ہو تو اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ تو گویا اس میں ایک الگ چیز کیا ہے، تکبیر، کہ پہلی رکعت میں 6 یا 7 زائد تکبیر کہنی ہے اور دوسری رکعت میں اس طرح 5 تکبیریں کہنی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی عید کی نماز، عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ عید کی نماز دونوں کو عید کہتے ہیں، عید الفطر ہو عید الاضحیٰ۔ رمضان میں وہ عید الفطر ہے، ابھی جو عید کی نماز پڑھنے والے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ نماز صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ نماز خواتین کے لیے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو، اس وقت کی جو خواتین تھیں، ان کو حکم دیا کہ وہ بھی عیدگاہ جائیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کی اصل جگہ عیدگاہ ہے۔ عیدگاہ یعنی انسان آبادی سے باہر نکل کر میدان میں، کھلی جگہ میں نماز پڑھے، یہ اصل سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، بارش کا مسئلہ ہے، یا ابھی لاک ڈاؤن ہے، یا پھر حکومت، سرکار، گورنمنٹ کسی ملک کی اگر پرمیشن نہ دے باہر نکلنے کی
تو انسان مسجد میں پڑھ لے. اگر مسجد میں پڑھنے کی اگر اجازت نہیں ہے تو انسان گھر پہ پڑھ لے. ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ نماز گھر پہ پڑھی جائے گی پابندی کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے انسان اگر نہیں جا سکا باہر، اور اگر آپ عید کی نماز گھر پہ پڑھتے تو پھر یہاں خطبہ آپ کو نہیں دینا ہے، صرف نماز پڑھ لیں 2 رکعت کافی ہے. یہاں پر خطبہ نہیں دینا ہے. جب نماز باہر پڑھی جائے گی مسجد میں یا عیدگاہ میں تو وہاں عید کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ بھی دیا جائے گا. کیا عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل سنت ہے؟ نہیں، نہ پہلے کوئی سنت ہے نہ بعد میں کوئی سنت نفل ہے. کوئی نماز نہیں، صرف 2 رکعت نماز ہے بس. خواتین صحابہ کرام کے زمانے میں، رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین بھی جاتی تھیں عیدگاہ نماز ادا کرنے کے لیے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہو جس کی نماز چھوٹی ہوئی ہے حیض کی وجہ سے، ماہواری کی وجہ سے، آپ نے حکم دیا کہ وہ خواتین بھی آئیں، بس نماز سے وہ دور رہیں گی لیکن وہ بھی حاضر ہوں. اس سے اندازہ لگائیے کہ خواتین کو بھی گویا کہ نماز میں حاضر ہونی چاہیے، جانی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو دیکھا کہ وہاں لوگ 2 دن خوشیاں مناتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم النحر و یوم الفطر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 بہتر اور اس سے بھی اچھا دن دیا ہے، اور وہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر. تو اسلام کے اندر 2 ہی عید ہے، عید الفطر جو رمضان میں ہے اور عید الاضحیٰ جو بھی آنے والا جس میں لوگ قربانی کرتے ہیں. یہ 2 ہی عید ہے، تیسری چوتھی کوئی عید نہیں ہے. لہذا جو لوگ پیدائش کا عید مناتے ہیں یعنی خوشیاں مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، کچھ لوگ شادی کی سالگرہ مناتے ہیں، کچھ لوگ مدر ڈے مناتے ہیں، ماں کا دن، ٹیچر ڈے، یہ ڈے وہ ڈے، بہت سارے ڈے لوگ منا رہے ہیں. یہ سب صحیح نہیں ہے. اسلام نے تو ایسا اصول دے دیا کہ انسان ہمیشہ ماں کی عزت کرے، ہمیشہ میں احترام کرے، ہمیشہ ماں کی خدمت کرے، تحفہ دے، ہدیہ دے. یہ پوری زندگی کے لیے. صرف ایک دن مدر ڈے منانے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ تو کافروں نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں، شروعات کی. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غیر مسلموں کے طریقے پر نہ چلے. یہ غیر مسلمین، مشرکین، نان مسلموں نے یہ شروعات کیا ہے. مدر ڈے منانا، ٹیچر ڈے منانا، برتھ ڈے منانا بچوں کا، یا اپنا سالگرہ منانا، یا شادی کی سالگرہ منانا، یا پیدائش کی سالگرہ منانا، یہ کافروں نے طریقہ شروع کیا. کچھ مسلمان کو سمجھے تو وہ سمجھتے نہیں ہیں، کہتے کیا حرج ہے، کیا مشکل ہے، ایک دن خوشیاں مناتے ہیں، بیٹھ کے کھا پی لیتے ہیں، خوشیاں ہوتی، خوشیاں منانے اس میں کیا حرج ہے، کیا مشکل ہے. حرج ہے. حرج اس لیے ہے کہ یہ سالگرہ بچوں کی پیدائش پر ہو یا اپنی پیدائش پر ہو یا شادی کی سالگرہ ہو، یہ کافروں نے شروع کیا ہے، غیر مسلموں کا شروع کیا ہوا، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. اگر یہ کام اگر شروع کرنا صحیح ہوتا، یہ کرنا صحیح ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ان کاموں کو ضرور کیے ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی اچھا کام نہیں چھوڑا ہے جو اچھا ہو اور نبی نے نہ بتایا ہو، سارے کام کو بتا دیا. اچھا، یہی مشرکین، یہ امریکہ والے ہوں، یورپ والے ہوں، کوئی بھی کافر ہو، جس نے یہ ڈے جو شروع کیا، مدر ڈے اور ٹیچر ڈے اور برتھ ڈے، ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں رکھ دیتے ہیں، الگ سے گھر بنا ہوا ہے وہاں جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں ماں باپ کو. بوڑھے ماں باپ الگ رہتے ہیں، الگ کوئی ادارہ ہولڈ ہوم بنا ہوا ہے ماں باپ کے لیے. یہ لوگ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ جاتے ہیں ملنے کے لیے. کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو پھینک دیا جائے، دور رکھ دیا جائے اور سال میں 1-2 مرتبہ مل کر چلے جائے؟ وہ چاہیے؟ یا اسلام کا نظریہ چاہیے کہ آپ کے لیے روزانہ مدر ڈے ہے اور روزانہ آپ خوشیاں منائیں، ماں باپ کی خدمت کریں؟ تو ایسے لوگوں کے طریقے پر چلیں جو خود ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، خود میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے. ماں باپ، میاں بیوی کے، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں خوشیاں نہیں ہے، عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے. ایک دن منا لیتے شادی کا دن اور سمجھتے کہ سب کچھ ہو گیا. تو ان سب طریقوں پر نہیں چلنا چاہیے. اسلام الحمدللہ ہمارے لیے کافی ہے اور یہی ہمارے نجات کے لیے ضروری بھی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے، ہمیں خوشی بھی ہے. اسلام یہ جو طریقہ سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ عید الاضحیٰ کی نماز صرف اور صرف 2 رکعت ہے بس. اس میں کچھ اہم باتیں یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ کھائیں، بغیر کھائے پیے پہلے نماز آپ پڑھ لیں، اس کے بعد کھائیں. اور سنت یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے آپ کی شروعات ہو. لیکن یہ تب ممکن ہے جب فوراً نماز کے بعد اگر قربانی ہو سکے تو. لیکن اس دن قربانی آپ کی لیٹ ہوگی، یا شام میں ہوگی، یا دوپہر میں ہوگی، یا کل ہوگی، تو جب تک تو بھوکے نہیں رہ سکتے نا، تب کھا پی سکتے ہیں.
اور یہ ضروری بھی نہیں بھوکا رہنا، یہ سنت ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ثواب ملے، اگر صبر کر سکتے تھوڑا تو کچھ بھی نہ کھائیں. سیدھے شروعات آپ کی جو ہوگی عید الاضحیٰ کے دن وہ قربانی کے گوشت سے ہوگی، اگر ممکن ہو سکے تو. اگر لیٹ ہو رہا قربانی ہونے میں تو پھر اب کھا پی لیں، کوئی مشکل نہیں. لیکن کم سے کم اتنا خیال رکھیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ نہ کھائیں پیئیں. بھوکے رہیں، نماز پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد کچھ کھا پی لیں. ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری باتیں، اگر نماز باہر ہوتی تو انسان راستہ بدل کر کے جائے، راستہ چینج کر کے آئے، تکبیرات پڑھتے جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات ہمیشہ پڑھنی چاہیے، ابھی بھی ہم کو پڑھنی ہے. 13 تاریخ کی شام تک یہ تکبیر پڑھتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خوشیاں ہم سب کو نصیب فرمائے اور سنت طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.